السلام علیکم ویورز، آج آپ کو میں کالم سناتا ہوں یہ اپنے اس مجموعے سے جو یہ میرا مجموعہ شائع ہوا تھا 99 میں پہلی بار. اس کے بعد تو پھر یہ شائع ہوتا رہا اور تخلیقات والوں نے یہ شائع کیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے 97 وغیرہ کے 96 7 8 کے کالمز کا یہ انتخاب ہے. اس کا مطلب ہے کتنے سال ہو گئے؟ 22 23 24 سال، جتنے آپ حساب لگا لیں. اس کالم کا عنوان دیکھیں ذرا، حالات تبدیل ہوئے ہیں ملک کے یا نہیں. کالم کا عنوان ہے پاگلیوئے. کبھی کبھی مجھے عجیب سا دورہ پڑتا ہے، کتابوں سے بھی گھن آنے لگتی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ کاغذ قلم کو ہاتھ بھی لگایا تو کوڑ ہو جائے گا، اور تب میں کئی گھنٹے اپنی لائبریری میں جانے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ وہاں بہت سی کتابیں اور بے شمار کاغذ ہوتے ہیں. تب بھی یہی حال تھا. اچھا، تب انتہائی تنہائی، خالی پن، ادھورگی اور بے بسی کے عالم میں خود اپنے گھر میں کسی بدرو کی طرح ادھر ادھر پھرتا رہتا ہوں. کبھی ٹی وی لاؤنج میں جہاں عجیب و غریب ٹی وی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، یا ایسے میوزک چل رہا ہوتا ہے جسے میوزک کہنا جرم ہے. ایسی شاعری ہو رہی ہوتی ہے جسے شاعری سمجھنا گناہ ہے. پرانی جینز اور گٹار جیسی اسٹوپڈ چیزیں، بے معنی اور بے تکی شاعری. پھر میں وقت سے بہت پیچھے رہ جانے کے خیال سے گھبرا کر بچوں کے کمرے میں پناہ ڈھونڈتا ہوں تو وہاں بھی عجیب و غریب پوسٹرز میرا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. اکتا کر ڈرائنگ روم میں جا نکلتا ہوں. دیواروں پر آویزاں پرانی تصویریں، مرجھائے ہوئے پھول اور خالی صوفوں اور ویران کرسیوں کی وحشت مجھے لان میں دھکیل دیتی ہے. اور پھر ٹیوب روز کے نازک پودوں، سفید پھولوں اور زرد گلابوں کے پاس بیٹھ کے سوچتا ہوں، میں نے یہ کتابیں کیوں خریدی تھیں اور کیوں پڑھی تھیں؟ حاصل وصول کیا ہے؟ کیا اچھی سے اچھی کتاب پیٹ بھر سکتی ہے، پیاس بجھا سکتی ہے، یا بچھڑے ہوں کو ملا سکتی ہے؟ تب کتابوں کے خلاف میرا اعلان جنگ اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں ان سب کو لان میں جمع کر کے آگ لگا کر تماشا دیکھوں. پھر میں سوچتا ہوں کہ لکھنے والے کیوں لکھتے رہے، کیوں لکھ رہے ہیں؟ جن کا سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کچھ نہ بگاڑ سکے، ہم کیا کر لیں گے؟ میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ کیوں جھک مار رہا ہوں؟ لکھنے والوں نے پہلے بھی کیا کر لیا تھا جو اب کچھ کر پائیں گے؟ اور یوں میں نہ پڑھنے لکھنے کا آخری فیصلہ کر لیتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ واپسی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اپنے انتشار کو ارتکاز میں تبدیل کرنے کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے. جانے کیسی کیسی دلیلیں دے کے خود کو قائل کرنا پڑتا ہے. جھوٹی تسلیاں اور بہلاوے دے کر بڑی مشکل سے خود کو پڑھنے لکھنے کے لیے پھر سے آمادہ کرتا ہوں. ذہن کی گاڑی ایک بار پھر خیال کی پٹری پر روانہ ہوتی ہے کہ اچانک مچھلی منڈی کے گندے شور اور بدبو سے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں. یہ مچھلی منڈی ہماری قومی اسمبلی ہے جس کی رپورٹ ملاحظہ کریں. مچھلی منڈی کا شور اور سڑاند جس پہ غور کریں. راجیو کی باجی، سیکیورٹی رسک اور شیم کے نعرے. تب یہ نون لیگیے جو آج آصف زرداری صاحب کو جفیاں ڈال رہے ہیں، ان کی اہلیہ کو راجیو کی باجی، بھارتی ایجنٹ، سیکیورٹی رسک کہا کرتے تھے. یہ تب جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں؟ پر آگے چلتے ہیں. جھپٹتا پلٹتا، پلٹ کر جھپٹتا، قائد حزب اختلاف. غضنفر گل کے منہ پر جاوید ہاشمی کا ہاتھ، راجہ افضل کا جفا، اور وزیر قانون کی تقریر کے دوران پاگلیوئے کے بلند نعرے. وہ ان کو پاگلیوئے قرار دیتے ہیں اور یہ ان کو پاگلیوئے قرار دیتے ہیں. دونوں نے شغل لگایا ہوا ہے، ہنستے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، آپس میں جفے بھی ڈالتے ہیں، اور کیفیٹیریا میں اکٹھے بیٹھ کر چائے بھی پیتے ہیں.
مسکراہٹوں کے تبادلے بھی جاری رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مذاکرات کے دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاگلیوں کی کارروائی جاری رکھ کے ہمیں بے وقوف بھی بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک دوسرے کی آڑ میں دراصل قوم کو کہتے ہیں پاگلیوں، پوری قوم پاگلیوں۔ ہمیں قانون سازی کے لیے بھیجا تھا، ہم جگت بازی اور نعرے بازی کر رہے ہیں، پاگلیوں۔ ہمیں اپنے حالات بدلنے کے لیے بھیجا تھا، ہم بہروپ بدل رہے ہیں، پاگلیوں۔ اپنے تئیں اسمبلی بنوائی تھی، لو ہم نے تمہاری بنوائی ہوئی اسمبلی کو منڈی میں تبدیل کر دیا ہے، کبھی مچھلی منڈی، کبھی گھوڑا منڈی جہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پاگلیوں۔ ہماری مراعات دیکھو، ہمارے استحقاق دیکھو، ہماری لوٹ مار دیکھو، ہمارے کرتوت دیکھو، آپس میں چلتے جوت دیکھو، ہماری آنیاں جانیاں دیکھو، ہماری آتش بیانیاں دیکھو۔ ہمیں ووٹ دیا تھا، اوے ہمیں ووٹ دیا تھا، آزمائے ہوں کو آزمایا تھا، پاگلیوں۔ پاگلیوں، ہم سب کے سب پاگلیوں۔ یہ کالم ختم کرنے کے بعد میں آپ کو ایک بات صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی مرضی آپ کی موج۔ اب یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے اس ملک میں جو کہہ رہا ہے کہ مفاہمت، اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت، کچھ لو کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک۔ کیا گیو اینڈ ٹیک؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ کچھ لو کچھ دو، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، پی ٹی آئی یہ کام، یہ جرم کرتی ہے، تو میرے نزدیک یہ ایک اور پیپلز پارٹی ہوگی یا ایک اور نون لیگ ہوگی۔ And that's all. Thank you very much.